بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل الصدقہ، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی فضیلت کا باب، یا اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان۔ الفصل الاول، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیبہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کھجور کے برابر صدقہ کیا، خیرات کیا، پاک کمائی سے، حلال کمائی سے، اور اللہ قبول نہیں فرماتا مگر حلال اور پاکیزہ ہی، فإن اللہ يتقبلها بيمینہ، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے داہنے دستے قدرت سے قبول فرماتا ہے، ثم يربيها لصاحبها، پھر اس صدقے کو صدقہ کرنے والے کے لیے پروان چڑھاتا ہے، کما يربي احدکم فلوہ، جس طرح سے تم میں کوئی اپنی گھوڑی کے بچے کو پروان چڑھاتا ہے، حتی تکونا مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ یعنی جب بندہ پاکیزہ اور حلال کمائی سے کھجور کے برابر چاہے صورت میں یا قیمت میں صدقہ خیرات کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اب اس میں کہا گیا کہ داہنے دستے قدرت سے قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، اس کے لیے داہنا بایاں کچھ نہیں ہے۔ یہ سب تفہیم کے لیے ہے کہ جب بندہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو داہنے ہاتھ سے اسے دیتا ہے، داہنے ہاتھ میں اس کے سامان کو لیتا ہے، یا داہنے ہاتھ سے دینا بہتر سمجھا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ داہنے دستے قدرت سے قبول فرماتا ہے، یعنی اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کا صدقہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر اس صدقے کو پروان چڑھاتا ہے، پڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور کے مثل جو صدقہ کیا تھا وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ نے کسی مال میں کمی نہیں کی۔ یعنی بظاہر یہ لگتا ہے کہ آدمی صدقہ کر دے گا تو اتنا مال اس کا کم ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ صدقہ کر دیتا ہے تو مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت رکھ دیتا ہے اور مال زیادہ ہو جاتا ہے۔ صدقہ کر دینے کی وجہ سے پریشانیاں نہیں آتی ہیں، مصیبتیں نہیں آتی ہیں، بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، تو جو رقم اس کی ان چیزوں کے ازالے میں صرف ہوتی تھی اب وہ اس رقم کے صرف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، اور اس کا تھوڑا پیسہ بھی اس کے زیادہ کام آتا ہے، اور اس کے آمد کے ذرائع بھی اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو کسی صدقے نے کسی مال میں کمی نہیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو معاف کرنے کی وجہ سے نہیں بڑھایا مگر عزت ہی میں، یعنی معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور کسی نے اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار نہیں کی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بلند کر دیا، اس کا مرتبہ بڑھا دیا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعنہ قال، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی شے کا ایک جوڑا خرچ کیا، اشیاء میں سے کسی شے کا ایک جوڑا خرچ کیا اللہ کی راہ میں، دعیا من ابواب الجنہ، اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ وذل جنت ابواب، اور جنت کے بہت سے دروازے ہیں، یعنی 8 دروازے ہیں۔
فمن کان من اہل الصلاۃ دعیا من باب الصلاۃ، تو جو اہل صلاۃ سے ہوگا یعنی جو کثرت سے نوافل پڑھتا ہوگا وہ باب صلاۃ سے پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد، جو اہل جہاد سے ہوگا یعنی وہ اللہ کی راہ میں کثرت سے جہاد کرتا ہوگا، دعیا من باب الجہاد، اسے باب جہاد سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصدقہ، اور جو اہل صدقہ سے ہوگا یعنی فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ وہ خوب صدقہ خیرات کرتا ہوگا، دعیا من باب الصدقہ، اسے باب صدقہ سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصیام، اور جو اہل صیام سے ہوگا روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا، دعیا من باب الریان، تو اسے باب ریان سے پکارا جائے گا۔ فقال ابو بکر ما علی من دعیا من تلک الابواب من ضرورہ فهل يدعى احد من تلک الابواب كلها، حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ جو شخص ان دروازوں میں سے کسی سے پکارا گیا اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سب دروازوں سے پکارا جائے۔ فهل يدعى، تو کیا کوئی ایسا ہے جو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم، ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو جنہیں تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ الگ الگ دروازوں سے پکارے جانے کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ نیک ہوتا ہے، سارے اعمال انجام دیتا ہے، لیکن کسی عمل کے انجام دہی کا اس پر غلبہ ہوتا ہے، یعنی وہ کام وہ کثرت سے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر جہاد کے لیے بھی چلا جاتا ہے، لیکن وہ نوافل کثرت سے پڑھتا رہتا ہے، کہیں بھی ہو تو پڑھتا رہتا ہے، نوافل میں وہ ناغہ نہیں کرتا، خوب پڑھتا رہتا ہے، تو اسے باب صلاۃ سے پکارا جائے گا۔ تو ایسے ہی اس پر نوافل کا غلبہ ہوا، نماز کا غلبہ ہوا، ایسے کسی پر روزے کا غلبہ ہوگا تو باب صیام سے پکارا جائے گا۔ تو اب یہ ہوا کہ جو شخص ان دروازوں میں سے کسی دروازے سے پکارا گیا تو اس کا مقصد حاصل ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا، تو سارے دروازوں سے پکارے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے۔ لیکن پھر بھی یہ معلوم کرنا چاہا کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو تمام دروازوں سے پکارا جائے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہاں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہو جنہیں تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ ہر وصف ان کے اندر بدرجہ کمال بدرجہ اتم موجود تھا۔ کسی وصف کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہوتا تھا کہ یہ وصف ان پر غالب ہے، یہ زیادہ ہے، اور دوسرا وصف مغلوب ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کس نے آج روزے کی حالت میں صبح کی ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے عرض کیا میں نے۔ قال فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو تم میں سے کس نے آج جنازے کا ساتھ دیا ہے، یا تم میں سے کون آج جنازے کے پیچھے گیا ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ میں۔ قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تو آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے عرض کیا میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ قال فمن عادا منکم اليوم مریضا، تو آج تم میں سے کس نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے فرمایا عرض کیا کہ میں نے بیمار پرسی کی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، کسی مرد میں یہ تمام صفتیں جمع نہیں ہوئیں مگر یہ کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، یعنی جس شخص کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنتی ہوگا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ اس حدیث سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی نیکی کا موقع ضائع نہیں ہونے دیتے، ہر نیکی کے کام میں وہ آگے نظر آتے تھے۔ وعنہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسنا شاۃ،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان عورتوں، یہاں نساء کی اضافت مسلمات کی طرف ہے، یہ اضافت الموصوف الی الصفت ہے۔ کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے لیے ہرگز حقیر نہ جانے، اگرچہ بکری کی کھر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ بکری کا پایا ہی ہو۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ کوئی پڑوسن یعنی پڑوس میں رہنے والی عورت اگر تمہارے یہاں معمولی چیز بطور ہدیہ بھیجے تو اسے بہت معمولی نہ سمجھیں، حقیر نہ جانیں، بلکہ اس کی اہمیت سمجھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنے پاس جو کچھ بھی ہو، تھوڑا ہی ہو تو پڑوسی کے پاس بھی تھوڑا سا ہی بھیج دیں، ہدیہ اور تحفہ پیش کرتے رہیں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے باہم محبت ہوتی ہے، اتحاد اور اتفاق قائم رہتا ہے۔ تو دونوں کے لیے تعلیم ہو گئی کہ اگر معمولی چیز ہو تو اس میں وہ ہدیہ پیش کرنے میں تکلف نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کی جانب سے معمولی چیز ہدیے میں آئی تو اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن جارۃ لجارتہا، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے لیے ہرگز حقیر نہ جانے، اگرچہ بکری کی کھر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بظاہر بہت معمولی چیز بیان کرنا یعنی بہت معمولی ہوتی ہے، اور اس سے یہی بیان کرنا مقصود بھی ہے کہ معمولی چیز بھی جو دیکھنے میں ہو اسے بھی حقیر نہ جانے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن جابر و حذیفہ، اور حضرت جابر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ان دونوں حضرات نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر موافق شرع عمل یہ صدقہ ہے، یا ہر ایسا امر جس میں اچھائی ہو وہ صدقہ ہے۔ معروف کا معنی بھلائی بھی ہوتا ہے، موافق شرع امر بھی ہوتا ہے، ہر ایسا امر جس میں بھلائی و خیر ہو اسے معروف کہا جاتا ہے۔ تو ہر معروف یہ صدقہ ہے، یعنی ہر بھلا کام یہ صدقہ ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابی ذر قال، اور حضرت ابو ذر سے مروی ہے، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہرگز کسی نیک کام کو یا معروف میں سے نیک کاموں میں سے کسی کو حقیر نہ جانو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگرچہ تمہارا اپنے بھائی سے کشادہ روئی سے ملاقات کرنا ہی ہو، یعنی اگر آپ اپنے بھائی سے کشادہ روئی سے ملتے ہیں، مسکراتے ہوئے ملتے ہیں، ہنستے ہوئے ملتے ہیں، تو یہ نیک کام ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا بھائی آپ سے خوش ہوگا، اس کا دل مطمئن ہوگا، وہ آپ کو اچھا سمجھے گا، اس سے اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو یہ ایک نیک کام ہوا، تو یہ دیکھنے میں تو بہت معمولی معلوم ہوتا ہے، کوئی خرچ نہیں ہے، کوئی اہتمام نہیں کرنا ہے، لیکن حضور نے فرمایا اسے بھی حقیر نہ جانو، اسے معمولی نہ سمجھو، یہ خود بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری قال، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کل مسلم صدقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ہے، یعنی ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ قالوا فَإِن لَمْ يَجِدْ، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آدمی کوئی ایسی چیز نہ پائے جو وہ خیرات کر سکے، قال فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ، حضور نے ارشاد فرمایا تو اسے اپنے ہاتھوں سے کام کرنا چاہیے، یعنی اسے کمانا چاہیے، اپنے ہاتھوں سے کام کرنا چاہیے تاکہ وہ کچھ حاصل کرے، خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ، تو اپنے ہاتھوں سے کام کرے، عمل کرے، کمائے، فَيَنْفَعَ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ، اور کمانے کے بعد جو حاصل ہو تو اس سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور خیرات کرے، صدقہ کرے۔ قالوا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی وہ کام کرنے کے قابل نہ ہو،
یا قابل ہو لیکن وہ کرے ہی نہ. قال فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، حضور نے ارشاد فرمایا تو وہ مظلوم حاجت مند کی مدد کرے. قالوا فَإِن لَمْ يَفْعَلْهُ، صحابہ نے پھر پوچھا کہ اگر کوئی مسلمان یہ کام نہ کرے. قال فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، حضور نے ارشاد فرمایا تو بھلائی کا حکم دے. قالوا فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، صحابہ نے پوچھا کہ اگر وہ یہ نہ کرے. قال فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، تو وہ شر سے منع کرے، شر سے روکے. فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، کہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ بندہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے ہر دن جس میں آفتاب طلوع ہوتا ہے. یعنی ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے، ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ روزانہ اپنے ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے. اب آدمی سوچتا ہے کہ ہر جوڑ کا صدقہ کیسے ادا کرے، یا آدمی کے جسم میں کتنے جوڑ ہیں اس کے تعلق سے آگے حدیث آ رہی ہے کتنے جوڑ ہیں اور صدقہ کیسے ادا کرے. یہ کچھ مشکل کام نہیں ہے. بندہ جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو وہ اس کے حق میں صدقہ ہی ہوگا. چند کلمات بطور مثال یہاں مذکور ہیں. یعدل بین الاثنین صدقہ، یہ معنی میں ان مقدر ہوگا، یعنی اس کا دو لوگوں کے درمیان انصاف کرنا یہ صدقہ ہے. دو آدمی میں اختلاف ہو گیا، اس میں انصاف کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، یہ صدقہ ہے. وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، آدمی یعنی مرد کی مدد کرتا ہے اس کے جانور پر سوار ہونے میں کہ وہ اس پر سوار ہو جائے. او یرفع علیہ متاعہ، یا سواری پر اس کا سامان اٹھا کر رکھ دیتا ہے، یہ صدقہ ہے. والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اور اچھی بات یہ صدقہ ہے. وکل خطوۃ یخطوها الی الصلاۃ، ہر قدم جو آدمی نماز کی طرف بڑھاتا ہے یہ صدقہ ہے. وَيُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ صدقہ ہے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اس طرح کے اعمال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں یہ سب صدقہ ہیں. تو بندے پر جو ضروری ہے کہ اپنے ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے، روزانہ کرے. تو اس طرح سے کثرت سے وہ نیک کام کرتا رہے تو اس کے تمام جوڑوں کا صدقہ ادا ہوتا رہے گا. اب کتنے جوڑ ہیں اس کے تعلق سے یہ حدیث آپ دیکھیں. وعن عائشہ قالت، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قالت، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے. فمن کبر اللہ و حمد اللہ، جس نے اللہ کی بڑائی بیان کی، جس نے اللہ کی حمد کی، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، جس نے سبحان اللہ پڑھا، جس نے استغفر اللہ کہا. وعزل حجرا عن طریق الناس، اور لوگوں کے راستے سے پتھر ہٹا دیا، او شوکتن یا کانٹا ہٹا دیا، او عزمن یا ہڈی ہٹا دی، او امرا بمعروف یا بھلائی کا حکم دیا، او نہا عن منکر یا برائی سے روکا. عددہ تلک 60 و 300، اس 360 کی تعداد میں. فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ، تو وہ اس دن زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لیا ہے. اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد آدم میں ہر شخص کو 360 جوڑ پر پیدا کیا گیا ہے. یعنی اس کے جسم میں 360 جوڑ ہیں تو کم سے کم بندے کو 360 صدقہ کرنا چاہیے تاکہ ہر جوڑ کا صدقہ ہو سکے.
اب وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ تسبیح پڑھتا ہے، استغفر اللہ کا وظیفہ کرتا ہے، تو یہ سب بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور یہ سب بھی ایک ایک جوڑ کی جانب سے صدقہ ہو جائے گا اور اسے اجر و ثواب ملے گا۔ یا راستے سے گزر رہا ہے، راستے میں پتھر ہے اسے ہٹا دیا، کوئی کانٹا ہے اسے دور کر دیا، ہڈی پڑی ہوئی ہے اسے ہٹا دیا، یعنی راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے اسے ہٹا دیا، تو یہ بھی صدقہ ہے اس کے لیے۔ کسی کو بھلائی کا حکم دے دیا، کسی کو برائی سے منع کیا، یہ بھی صدقہ ہے اس کے لیے۔ تو اگر آدمی 360 کی تعداد میں یہ نیک کام کر لیتا ہے تو گویا وہ جہنم سے وہ چل رہا ہے اس دن، اور اس نے اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لیا ہے، یعنی اگر اس کا اس حال میں انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جہنم سے محفوظ و مامون ہوگا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کی۔